عامر صاحب اگلا سوال ہے آپ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہی بات یہ جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو اس وقت دور حاضر کے بہت بڑے لبرل طبقے کے ایک بہت بڑے مانے جانے والے اسکالر ہیں، یہ حضرات بھی فرماتے ہیں اور اہل سنت بالعموم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو متع ہے نا جی، متعۃ النساء، جی جناب، یہ اسلام کے نظام میں نہیں فٹ بیٹھتا۔ یہ جملہ اچھا، خیر انجینئر صاحب نے خود دیا ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ یار کوئی شریف النفس انسان ہو نا تو وہ آج کے دور میں یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ اس کی بہن بیٹی کے لیے کوئی شخص متعۃ النساء کا پیغام بھیج دے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو اہل تشیع کے اس پہ اتنا اجر و ثواب لکھا ہے، آیا یہ روایات آپ کی ضعیف ہیں، اہل سنت آپ پر الزام عائد کر رہے ہیں، یا واقعی آپ اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں؟ اور انجینئر صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو اس بحث میں تو بات کی بات ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے، غامدی صاحب سے جب سوال ہوا تھا نا، بہت آزاد قسم کے لوگوں نے جب سوال کیے تھے، تو انجینئر صاحب نے بھی اسی بات کا یہ جواب دیا اسی قسم کا کہ اسلام میں جو نکاح کا مقصد ہے نا بنیادی طور وہ شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے خالی، وہ تو ایک ضمناً چیز یعنی اولاد حاصل کرنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد جو اسلام میں نکاح کا جو کنسیپٹ ہے، اس کے پیچھے جو فلسفی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک پاکیزہ رشتہ قائم ہو جو بیسیکلی دو افراد کے درمیان نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ ان کے پورے دو خاندانوں کے درمیان رشتہ قائم ہو رہا ہے، ایک معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں متع تو صرف شہوت کے لیے ہے، تو یہ اسلام میں آپ اس کو داخل کر دیے، کل کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو آپ کے مخالفین اسلام ہیں ان کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میرے عزیز میرے بھائی علی الحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں، کیا اسلام ہمارے احساسات اور ہمارے غیرت کی بات ہے جو ہم احساس کریں، جو ہمارے ذہن میں ہو، جو ہمارے شعور میں ہو، اس چیز کا نام ہے؟ یا اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں پہلے۔ بالکل، کیا کس کا نام ہے؟ ہمارے احساسات کا اسلام ہے یا جو اللہ نے فرمایا؟ ہمارے احساسات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی، کوئی ویلیو نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے عزیزوں، کہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی افضال نے فرمایا کہ اسلام میں نہیں فٹ ہوتا متعہ۔ دیکھیں عزیزوں، میں متعہ کس کو بولتے ہیں؟ میں پہلی بات ہے متعہ کی تعریف دکھاتا ہوں جماعت مخالفین کو، ان کے اپنے میں جو بھی دکھاتا ہوں نصوص ان کے بڑے علماء کی دکھاتا ہوں اور ان کے بہت مانے ہوئے علماء۔ چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کہ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری، صحیح البخاری، جزء 17، چاپ دارالفکر۔ یہاں پہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 246، حدیث نمبر 237 کی شرح میں وہ کہتے ہیں نکاح المتعہ، نکاح متعہ ہے کیا چیز؟ اب جائز ہے یعنی وہ تعریف کریں، وہ نکاح ہے کہ اس میں لفظ تمتع آ جائے، الی وقت معین، اس کا وقت بھی معین ہو جائے، ان یقول لامرأة اتمتع بک کذا مدہ بکذا من المال، کہ ایک شخص ایک عورت سے کہے کہ میں اتنے مال دے کر اتنی مدت کے لیے، 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں، آپ سے نکاح متعہ کرتا ہوں، تو اس سے وہ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ وقال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر نے في التمهيد نے کہا اجمعوا ان المتعہ نکاح لا اشهاد فيه۔ دیکھیں عزیزو، کیونکہ ان لوگوں نے مخالفین نے، شیعہ کے مذہب کے مخالفین نے مشہور کیا ہے کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں جی، یہ تو ایک شیعوں نے جھوٹ بنایا۔ کہتا ہے ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ میں اس میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی، وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَىٰ أَجَلٍ، اور یہ ایک ٹیمپرری نکاح ہے، اس کے ایک اجل ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 5 سال، جتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے توافق سے۔ تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا میراث بینہما، کہ جب یہ ٹائم پورا ہوتا ہے 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے، اس کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ آ گیا، ایکسپائری ڈیٹ کے آتے ہی فوراً یہ اپنے ایک دوسرے کے نامحرم بن جاتے ہیں، عورت کو عدہ رکھنا پڑتا ہے، اور اگر اس وقت مر جائے، مثلا شوہر مر جائے دوران نکاح، جب یہ آپس میں متعہ کے کانٹریکٹ میں تھے، یا عورت مر جائے یا مرد مر جائے، تو میاں خاوند کے درمیان اس میں میراث نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ اچھا، وہذا لیس حکم الزوجات فی کتاب اللہ ولا سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ انسان کا جو زوجہ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے جو نکاح دائم میں، اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا نہ ہو، کہ فرقہ بلا طلاق حاصل ہو، یا اس میں یعنی افتراق کے لیے طلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس میں میراث نہ ہو۔ اچھا، جب یہ اب
پتہ چلا تو عزیزو اس آیت قرآنی کو دیکھ لیجئے. یہ کہ سورہ نساء ہے, آیت نمبر 23 میں شروع ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے اور اگلی آیت میں بھی کہ کون کون سے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. کون کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی ماں ہے, ماں حرام ہے, ان سے شادی کرو. بیٹی ہے, بہنیں ہیں, آپ کی پھوپھیاں ہیں اور آپ کے خالے ہیں. وہ بنات الاخ, آپ کے جو بتیجیاں ہیں. وہ بنات الاخت, اور آپ کے جو بہانجیاں ہیں. ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے علاوہ امہات, جو مرضعہ ہے, آپ کا عورت آپ کو دودھ دے دیا ہے, دودھ جس عورت کا آپ نے پیا ہے, اس کے چھاتی کا آپ نے دودھ پیا, اس عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا, اور اسی طرح ان عورتوں کے بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. امہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم, آپ کی جو ساس ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو وائف ہے, وائف کی اگر کوئی بیٹی ہے دوسری شوہر سے, اگر آپ نے عورت کے ساتھ مجامعت کیا ہے, دخول کیا, تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. اچھا, وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اسی طرح آپ شادی نہیں کر سکتے اپنے بہو کے ساتھ. اگر آپ کا بیٹا ہے, بیٹے کا عورت ہے, تو اس کے ساتھ وہ طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور اسی طرح دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں آپ شادی نہیں کر سکتے, دو بہن. اچھا, یہ بتا دیا کہ یہ گروپس ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا, نکاح باطل ہے ان کے ساتھ. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ, اسی طرح جو اگلے آیت میں فرمایا, جو عورتیں صاحب شوہر ہیں, محسنہ بولتے ہیں اس عورت کو جو صاحب شوہر ہے, اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, مگر یہ کہ اگر ایک ایسا عورت ہے جس کا شوہر ہے لیکن وہ آپ کا مال ہے, وہ کنیز ہے آپ کا, اس کا شوہر بھی آپ کا کنیز ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آپ شادی ختم کر سکتے ہیں, کہ اپنے غلام سے کہہ دو کہ بھائی تم اس عورت کے پاس نہ جانا. عورت عدہ رکھے گی, عدہ رکھنے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اسلام میں کنیز اور غلام کے مالک کو یہ حق حاصل ہے. چلے, تو یہ وہ گروپس ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ کوئی غلام ہو, اس کی بیوی بھی آپ کا کنیز ہو تو اس کا. اچھا, کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کی جانب سے وہ فرائض ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءِ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, اس کے علاوہ ان گروپس جو مذکور ہیں ان آیت میں, اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی بھی ہو, جو مذکورین میں شامل نہیں ہے, کوئی بھی ہے, پڑوسی ہے, ہندوستان کا ہے, بھائی چائنا کا کوئی عورت ہے, مسلمان ہے, تو کوئی فرق نہیں, وہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. ہاں, ان تبتغوا, کہ اپنے مال کا خرچ کر کے آپ ان سے شادی کریں گے. محسنین غیر مصافحین, ان کے ساتھ آپ اپنے ایمان کو احسان کر دیں, احسان, اپنے ایمان کی حفاظت کر کے, گناہوں سے بچنے اور زنا سے بچ کر. غیر مصافحین یعنی صفاح سے, زنا سے, گناہ سے بچتے ہوئے. اچھا, یہ سب کیا تھا عزیزو؟ مقدمہ تھا اس آیت کے, سورہ نساء کے آیت نمبر 24 کے اس جزء کا, کہ فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ, استمتاع باب استفعال ہے, استفعال متعہ ہی کے مادے سے, متعہ ہی کے مادے سے. اچھا, اس متعہ بولتے ہیں لذت لینے کو. متعہ کا مطلب ہے لغوی معنی ہے ایک فائدہ, لذت, عیش کرنا. ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم استمتاع کر دو. اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ لذت لیا آپ نے, نکاح عقد دائم کیا, ٹھیک ہے نا, عقد دائم کر کے عورت کے ساتھ آپ کی خوشی ہوگی, لیکن اس کا مہر, اس کا جو مہر دینا ہے, اس کا جو صدقات دینا ہے, اس کو عورت کو دینا ہوگا. دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح متعہ کیا ہے, نکاح متعہ, اب کون سا مقصود ہے اس کے متعلق بات کریں گے, لیکن لفظ استمتاع کیا ہے؟ لفظ استمتاع لفظ متعہ ہی کے مصدر سے مشتق ہے. باب استفعال میں, باب استفعال میں جب چلا جاتا ہے تو اس میں طلب کے معنی آ جاتے ہیں, یعنی جن عورتوں کے ساتھ آپ نے عیش کیا, طلب عیش فرمایا. اچھا, فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا, تو ان کا اجرت یعنی ان کا مہور, ان کا مہر دینا آپ کے لیے واجب ہے, ان کو دے دیں. یہ نہ کریں کہ عورت کے ساتھ شادی کیا یا متعہ یا عقد دائم, پھر اس کو آپ جو ہیں اس کا ہڑپ لیں, اس کا حق جو ہے, اس کے پیسے آپ ہڑپ لیں. نہیں, اس کو جو آپ نے تعہد کیا وہ اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے نا, یہ آیت ہے. اچھا, یہ قرآن میں ہے. اس کے متعلق میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں. کچھ جمہور
جماعت مخالفین کے علماء کے اقوال آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء ثانی، چھاپ دار الفکر. یہ سنت 2009 میں بیروت لبنان میں چھپی کتاب ہے. صفحہ نمبر 420، تفسیر سورۃ النساء، حدیث نمبر 3242. فرمایا ھذا حدیث علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. اچھا، ذہبی صاحب نے بھی یہی 3242 تلخیص مستدرک میں بھی وہ موافق کہہ رہے ہیں علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. ٹھیک ہے نا؟ اور حدیث کن سے منقول ہے؟ حدیث منقول ہے عبداللہ ابن عباس سے، جو ربانی هذه الامه حبر هذه الامه رسول ضمنی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، بخاری میں موجود ہے. یہ سب احادیث ہیں کہ حبر امہ ہے ربانی، اور جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل کو نظر آئے، جبرائیل نے تعریف کی. ابن عباس کے بڑے فضائل ہیں جماعت مخالفین کے کتب میں. قرأت علی ابن عباس، ابو نضرہ فرماتے ہیں حدیث پر سند صحیح ہے بشرط مسلم صحیح ہے، اور شیعوں کا کتاب نہیں ہے. قرأت علی ابن عباس، میں ابن عباس کے پاس یہ آیت ان کو سنا دیا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، فآتوهن اجورهن فریضہ. قال ابن عباس نے اس طرح مجھے جواب دیا، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، الى اجل مسمى. کہا فرمایا کہ آیت اس طرح ہے، فما استمتعتم به منهن، ان کے ساتھ کہ تم استمتاع کرو. استمتاع کے میں نے کہا دو معنی آپ کر سکتے ہیں. ابن عباس نے کہا الى اجل مسمى، محدود. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ معین. اجل بولتے ہیں وقت. محدود معین وقت تک، کہ وقت پہلے سے تعین شدہ ہے، تعین شدہ وقت تک ان کے ساتھ اگر استمتاع کرو. اس آیت کو اس طرح پڑھو. میں نے کہا، میں نے جو ابن نظر فرماتے ہیں، میں نے کہا فقلت ما نقرأها كذلك، میں نے کہا آیت تو اس طرح تو نہیں ہے، ہمارے مصاحف میں اس طرح تو نہیں لکھا، ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے ہیں. ابن عباس نے کہا، فقال ابن عباس واللہ، اللہ کی قسم، لأنزلها اللہ كذلك، خدا کی قسم آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے، آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. دیکھیں عزیزو، اب اس کے متعلق مزید آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب میں تبری الدر المنثور آپ کو دکھاؤں گا کہ ابی ابن کعب کے مصحف میں بھی یہی تھا کہ آیات اس طرح تھا، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، کہ یعنی یہ اصل آیت ہی اسی طرح تھا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تعریف قرآن ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا تعریف. دیکھیں بعض لوگ مجھ سے سوال آپ کے متعلق، آپ کیا تعریف قرآن کے قائل ہیں؟ بھائی عزیزو، ہم شیعوں کے نزدیک نہ قرآن محرف ہے، نہ سنت محرف ہے، سب دین پورا کا پورا محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے گئے تو انہی جیسا بالکل عصمت میں، علم میں، مراتب میں، معجزات کرامات میں، سوائے نبوت کے انہی جیسا موجود ہے دنیا میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہو بہو رسول المہدی اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، فرمایا کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میرے جیسے ہی ہیں، خلقت میں، خلق میں، علم میں، ہر لحاظ سے. تو بہر ہمارے نزدیک، میرے نزدیک، میں نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا قرآن، تعریف قرآن کے، میں نے ہمیشہ بیان کیا کہ مخالفین کے کتب میں، ان کے نزدیک یہ روایتیں موجود، ان کے پاس کیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس بس یہی جواب ہے کہ ہمارے پاس اجماع ہے کہ قرآن ناقص. تو یہ حدیث صحیح ہے. اس طرح کے حدیث اور بھی بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب تفسیر الطبری، جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم، القول فی تأویل قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، صفحہ نمبر 176. اور جماعت مخالفین کے مفسرین کا اجماع ہے، ان کے علماء جو علوم قرآن کے مؤلفین ہیں ان کا اجماع ہے کہ بہترین تفسیر صدر اسلام سے لے کر آج تک جو لکھا گیا ہے ان کے مذہب میں یہی تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری. اب دیکھیں پہلا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں قول سدی کا، اسماعیل سدی جو رجال مسلم میں سے ہے، اس نے اس طرح پڑھا، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اس نے بھی کہا الى اجل مسمى. پھر فرمایا فهذه المتعہ، یہ آیت متعت کے شان میں نازل ہے، متعہ کے جواز میں نازل ہے. اچھا، الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى ويشهد شاهدين، کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے ایک محدود وقت کے لیے، اور اس کے دو شاہد ہوتے ہیں، اس نے شاہد کا شرط لگایا. اچھا،
وَيَنْكَحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا, اور یہ نکاح ہوتا ہے بِإِذْنِ ولی, ولی اگر وہ عورت باکرہ ہے تو ولی کا بھی اذن لینا ہوگا. اچھا, وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ, جب یہ مدت گزر جائے, مدت ختم ہو جائے, تو یہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, آپس میں نامحرم ہو جاتے ہیں, بس میاں خاوند نہیں رہتے. اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان میراث نہیں ہے, اور ایک دوسرے سے میراث نہیں لیتے, اور عورت کو عدہ بھی رکھنا ہوگا, اس نے یہ بھی کہا. اچھا, مجاہد نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یعنی نکاح المتعہ. دیکھیں جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں فٹ نہیں آتا, قرآن تو پڑھو, اور کبار مفسرین کے آراء کو دیکھو, تابعین, صحابہ اور تابعین سے, کہ انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا. اسلام ہمارے احساسات کا نام نہیں ہے, ہمارے جو چیز کو آپ غیرت بنائیں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام ہے جو اللہ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے. اب تم کہتے ہو کہ یہ منسوخ ہے, تم نسخ کی دلیل لے کے آؤ نا. اب ہم دکھائیں گے کہ نہ اللہ نے نسخ کیا, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نسخ کیا ہے. ہم آئیں گے اس کی طرف. آگے والا جو ہے یہ ابن عباس سے روایت کیا کہ ابن عباس اعطانی ابن عباس مصحفا, ابن عباس نے مجھے ایک قرآن شریف دیا, فرمایا کہ هذا قراءت ابی, یہ ابی کی جو ہے تفسیر ہے, ابی کی قراءت ہے. قال ابو قریب کہتے ہیں کہ یحییٰ نے فرمایا کہ میں نے اس مصحف, میں نے اسی قرآن کو نصیر کے پاس دیکھا, اس میں یہ آیت اس طرح لکھا تھا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا, پھر وہی روایت یہاں پہ موجود ہے جو میں نے آپ کو مستدرک حاکم سے بشرط مسلم صحیح حدیث دکھایا. ٹھیک ہے نا. پھر وہی روایت مسلم حاکم والی روایت دوبارہ اس کے ایک دوسرے سند کے ساتھ نقل کیا ہے. پھر وہی روایت تیسرے سند کے ساتھ نقل ہے. ہاں, پھر وہی روایت ابن عباس جو میں نے مستدرک حاکم سے دیکھا چوتھے سند کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, اتنے زیادہ آسانیت کے ساتھ, اور آسانیت بھی ایسے صحیح کہ ان میں سے ایک تو بشرط مسلم صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر پانچواں سند پھر وہی حدیث ابن عباس سے. چھٹا حدیث جو ہے اس میں فی قراءت ابی ابن کعب قراءت میں بھی یہی تھا. قتادہ نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا, یہاں پہ حکم سے روایت ہے کہ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, میں نے حکم سے پوچھا امنسوخۃ ہی, قال لا. حکم جو ایک تابعی ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کیا نسخ ہو چکی ہے, آیت متعہ جو ہے, فرمایا کہ نہیں, یہ منسوخ نہیں ہے. وقال علی رضی اللہ, حکم نے فرمایا کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا لولا ان عمر نہى عن المتعہ ما زنا الا شقی, کہ اگر عمر یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہے, رسول نے نسخ نہیں کیا, اللہ نے نسخ نہیں کیا, اگر عمر منع نہیں کرتے تو اشقیاء کے علاوہ کوئی اور شخص زنا ہی نہیں کرتا, یعنی زنا ختم ہو جاتا, زنا کا سلسلہ بالکل. پھر سعید ابن جبیر نے بھی آیت کی یہی قرات کی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا, یہ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے, میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. علی الحسن بھائی, الجامع لأحکام القرآن الجزء الخامس, یہاں پہ صفحہ نمبر 129, تفسیر قرطبی ہے. یہ کون سا جلد ہے بھائی عزیزوں؟ الجزء الخامس, جزء خامس, صفحہ نمبر 129. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے استمتاع سے کیا مراد ہے. استمتاع سے کیا مراد تلذذ ہے جو نکاح دائم میں ہے, یا استمتاع سے مراد عقد مؤقت ہے. کہتا ہے ایک جماعت کا قول یہی ہے, حسن ہے, مجاہد ہے, ان کا قول یہی ہے کہ استمتاع سے مراد ہے انتفاع تلذذ بالنکاح, نکاح ہے جو عقد دائم ہے اس سے. لیکن اگلے صفحے میں جا کے فرماتے ہیں وقال الجمہور, لیکن جمہور علماء کا قول ہے المراد نکاح المتعہ الذي كان في صدر الاسلام. جمہور علماء کا قول ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ متعہ کا اسلام میں فٹ نہیں آتا, عزیزو قرآن حجت تو ہے نا, اگر فٹ نہیں آتا تو قرآن میں کیوں ہے؟ جمہور کا کیوں یہ قول ہے؟ جمہور کا کیوں قول ہے کہ یہ آیت سے مراد نکاح متعہ ہے جو صدر اسلام میں ہوتا تھا, اور وقراءت ابن عباس و ابی و ابن جبیر, ابی ابن کعب صحابی, عبداللہ ابن عباس صحابی, سعید ابن جبیر متابعی, ان کا قرآت اس طرح ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.
اجل مسمى آیت کا جزء تھا ان قراءات میں. اچھا میں ایک دو روایت مزید دکھا دوں پھر میری بات ختم. یہ کتاب ہے بخاری طبع دار تراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 816 حدیث نمبر 4615 کتاب التفسیر. تفسیر ہے کس آیت کی؟ اس آیت کی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. کس آیت کی؟ لا تحرموا، اے مسلمانوں لا تحرموا، حرام نہ، حلال کو حرام نہ بناؤ. جو چیز اللہ نے حلال بنایا ہے اس کو حرام نہ بناؤ. ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. اچھا حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے مروی. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کننا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس معنا نساء. ہم غزوات پہ جاتے تھے، جنگوں پہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. لمبا راستہ ہے، حدیبیہ پہ گئے اتنا عرصہ رہے، مثلا غزوہ تبوک میں گئے اتنا عرصہ رہے، بہت دور کا راستہ، 1 مہینے کا راستہ، ٹھیک ہے نا. غزوے بہت سارے دور ہوتے تھے، عورتیں کوئی نہیں ہے. مردوں کو کیا ہوتا ہے، ان کو عرب ہیں بھائی، ویسے عرب بھی نہ ہو، انسان ہے، اس کو شہوت ہوتی، بہت سارے جوان ہیں، مرد ہیں. اچھا اور فقلنا الا نختصی، ان کو شہوت اتنا ان کے پاس ان کو اذیت کرتا تھا کہ فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا خسی کریں اپنے آپ کو خسی کر دیں. خسی کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بے عزتی نکال دے تاکہ شہوت ہی ختم ہو جائے. فنہانا عن ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا. فرخص لنا بعد ذلك، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ان نتزوج المرأة بالثوب، کہ ہم کسی عورت کے ساتھ ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر اس کو ایک کپڑا دے کے، ایک قمیض دے دیا، اس کو ایک کپڑا دے کے، ازار دے دیا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ نکاح کریں. ثم قرأ، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حلال کو حرام نہ بنا. عزیزو، جو لوگ کہتے ہیں کہ نسخ کہ متعہ جائز تھا پھر نسخ کیا گیا، تو عبداللہ بن مسعود نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کیا قرآن کے معانی سے ناواقف شخص ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں موافقت نہیں کرتا، تبھی تو یہ آیت کی یہاں پہ وجہ بنتی ہے، وإلا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں بخاری سے. بخاری صفحہ نمبر 796 حدیث نمبر 4518 عمران ابن حسین فرماتے ہیں انزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ، آیہ متعہ قرآن میں نازل ہے. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. اچھا ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، ان کی حیات طیبہ میں ہم نے کیا متعہ انجام دیا. ٹھیک ہے، صحابی کہہ رہے ہیں ولم ينزل قرآن يحرمه، اور قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی کہ اس کو کیا کرے، جو آیت اس کو جواز قرار دیا اس کو کیا کرے، حرام بنا دے. ولم ينهى عنها حتى مات، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت تک انہوں نے اس سے کیا نہیں کیا، اس کو منع نہیں فرمایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہم متع کرتے تھے، قرآن میں آیت موجود ہے، قرآن نے منع نہیں کیا، موت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. قال رجل برأیہ ما شاء، ایک شخص نے اپنے اجتہاد، رائے اجتہاد سے، اس نے جو اس کی مرضی میں آیا تھا اس نے کہا. اس سے مراد کون ہے عزیزو؟ کون تھا وہ شخص؟ التوشیح لشرح جامع الصحیح تالیف عبد الرحمن السیوطی، شرح بخاری عبد الرحمن سیوطی کی. یہاں پہ صفحہ نمبر 2770 قال محمد یقال انہ عمر، وہی روایت ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یقال انہ عمر، کہا جاتا ہے کہ جس نے منع کیا وہ عمر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک نقطہ عرض کروں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، بخاری نے اس آیت کے صدر میں یہ اس روایت کے صدر میں، عنوان میں یہ آیت لے کے آیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس روایت کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ جب متعہ مطلقہ کہا جاتا ہے، مطلقہ کا اس سے متعۃ النساء مراد ہوتی ہے، متعۃ النساء مراد ہوتی ہے، نہ کہ متعۃ الحج.
حالانکہ متعۃ الحج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اس کو بھی عمر نے منع کیا تھا. ملاحظہ فرمائی, الموسوعہ مسند احمد ابن حنبل جزء اول چھاپ الرسالہ صفحہ نمبر 437 حدیث نمبر 369 حاشیہ نمبر 2 اسنادہ صحیح علی شرط مسلم, اسناد صحیح. بھلے ابن زبیر متعہ سے منع کرتے تھے, ابن عباس متعہ کی امر کرتے تھے. اللہ اللہ, یہ اگر منسوخ ہے تو عبداللہ ابن زبیر کس سن کی بات ہے؟ سن 62 63 64 کے بعد, 63 64 62 کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے. خلیفہ بناتا مکے میں, عبداللہ ابن عباس بھی مکے میں رہتا تھا, اور عبداللہ ابن عباس کی وفات ہے سن 68 ہجری کو. اس زمانے کی بات ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کیا تھا؟ خلیفہ تھا. وہ منع کرتا تھا کہ متعہ جائز نہیں ہے, اور عبداللہ ابن عباس حکم دیتا تھا کہ متعہ کیا کرو. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فعلی یدی جر الحدیث, وہ کہتا ہے میرے سامنے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میرے سامنے کی بات ہے, میرے سامنے میں ایک معاملہ گزرا ہے, قصہ گزرا ہے. تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نے متعہ کیا. اچھا, ومع ابی بکر, اور عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی ہم نے متعہ کیا. اچھا, فلما ولی عمر, جب عمر خلیفہ بنے, خطب الناس, اس نے خطبہ دیا, فقال ان القرآن هو القرآن وان الرسول هو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر نے خطبہ دیا اور کہا کہ قرآن وہی قرآن ہے, رسول وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانہما كانا متعتان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 متعے ہوتے تھے. اچھا, احداہما متعۃ الحج والاخرى متعۃ النساء, اور دوسرا متعۃ النساء ہے. متعۃ النساء یعنی کس نے منع کیا ہے؟ رسول پاک اس حدیث میں سخت ہے کہ عمر نے منع کیا ہے, اس حصے کو ان لوگوں نے ہٹا دیا اس حدیث سے, میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. اچھا, کہ وہ ہٹایا گیا ہے. تو عمر کا جو اصل خطبہ ہے وہ اس نے کہا وانا اعاقب, انا انہا عنہما واعاقب علیہما, کہ میں منع کرتا ہوں اور جو کرے اس پہ میں زنا کا حکم جاری کر دوں گا. مسند احمد ابن حنبل جزء الثانی والعشرون چھاپ مؤسسۃ الرسالہ حدیث نمبر 14479 صفحہ نمبر 365 متعتان کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فنہانا عنہما عمر فانتہینا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ 2 متعے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک متعۃ النساء, ایک متعۃ الحاج. اس سے عمر نے منع کیا اس سے, اور پس اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا متعے سے. اچھا, یہ حدیث حاشیہ نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط مسلم. اچھی بات. تو عزیزو, اس کے علاوہ میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں, میں اس سے زیادہ نہیں بولتا کیونکہ بہت بات لمبی ہو جائے گی, تقریر لمبا ہو جائے گا. وہ حکم